حاضرین گرامی قدر، قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے، اس حوالے سے ہم قرآن مجید کے بیانات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں آج قرآن مجید کی جن آیات کو ہم پڑھیں گے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 تا 153۔ سورہ انعام تا سورہ توبہ، یہ جو 4 صورتیں ہیں، یہ قرآن مجید کا اب ایک دوسرا باب ہے، قرآن مجید کی صورتوں کا ایک دوسرا گروپ ہے جس کا آغاز سورہ انعام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پچھلا باب جو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک تھا، اس کا اگر خلاصہ کیجیے عنوان کے لحاظ سے تو گویا کہ وہ ہدایت کے حاملین، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جو لوگ یہودی تھے، ان کی نسب امامت، جس امامت کے منصب پہ وہ فائز تھے، جس پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے گئے تھے، اس نسب کا ازل کیسے ہوا، یعنی کیسے انہیں اس منصب سے برطرف کیا گیا، اس کا بیان تھا۔ اور پھر صحابہ اکرام کو، بنی اسماعیل کو، امت مسلمہ کو اس منصب پر فائز کیا گیا، اس کا بیان تھا۔ اور پھر ان کے تزکیہ و تطہیر کا سلسلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا۔ اس باب کے اندر جو موضوع ہے، اصلاً اس کے مخاطب اب یہود نہیں بلکہ مشرکین مکہ ہیں۔ یہ اس باب میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کریں گے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا دوسرا گروہ تھا، بنی اسماعیل، اس میں سے جو مشرکین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ منصب سے، حرم کی تولیت کے منصب سے، حرم کے متولی تھے، حرم کے نگراں تھے، اور جزیرہ نما عرب کے اندر بہرحال یہ صاحب اختیار تھے، صاحب اقتدار تھے۔ ان کو اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے ان کے جرائم کی بنا پر، اور پھر ایک دفعہ پھر صحابہ اکرام کی اس منصب کے اوپر فائز کیا جائے گا، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کی جو سزا و جزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برپا ہوئی، اس کے احکام ہیں جو اس باب کے اندر دیے گئے ہیں۔ 2 جوڑے ہیں اس کے اندر۔ پہلا جوڑا سورہ انعام اور سورہ اعراف پر مشتمل ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ انعام یہ پہلا جوڑا ہے۔ دوسرا جوڑا تو مدنی صورت پر مشتمل ہے جو کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف دونوں مکی صورتیں، اور یہ تمام ابواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ ابتدا میں جو صورتیں آتی ہیں وہ مکی ہوتی ہیں اور پھر مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے جوڑے کا جو موضوع ہے وہ قریش کے اوپر اتمام حجت ہے، اور دوسرے جوڑے کا موضوع یعنی سورہ انفال اور سورہ توبہ کا جو موضوع ہے وہ سزا و جزا کا نفاذ ہے۔ سورہ توبہ میں اس کی تفصیل آئے گی، ہم اس کا مطالعہ وہاں کر لیں گے۔ میں سردست صرف آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ سورہ انعام کا موضوع کیا ہے۔ سورہ انعام کا موضوع یہ ہے کہ قریش نے جو اپنی ایک خود ساختہ شریعت بنا رکھی تھی، اور اپنے آپ کو وہ حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے تھے، ان کی ملت پر کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شرک کو اپنا دین بنا رکھا تھا، اس کی بھرپور طریقے سے تردید کی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین شرک نہیں بلکہ توحید تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک بدعات کو، ایک ایک توہمات کو، خرافات کو لے کر یہ بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں بے اصل ہیں، اور پھر آخر میں یہ بتایا ہے سورت میں کہ اصل دین ابراہیم یہ تھا۔ وہ جو اصل دین ابراہیم جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اسی کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورت کے آخر میں آنے والی آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اصل صراط مستقیم کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ جنت کا سیدھا راستہ ہے۔ یہ راستہ سیدھا آپ کو جنت تک پہنچائے گا۔ اس راستے پہ چلنے والوں پر اللہ کی رحمت ہے، اس کا انعام ہوتا ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس بات کو مبہم نہیں چھوڑا۔ ان آیات میں بالکل کھول کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ صراط مستقیم جس پر چلنے سے جنت کا انسان کو ملتی ہے، جس پر چلنے سے اللہ کی نعمت دنیا اور آخرت میں ملتی ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو یہی عنوان بھی ہے، اور ان آیات کا اب ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل تعالوا
اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسان. ہمیشہ کی طرح جو احکام کا آغاز ہو رہا ہے وہ شرک کی شناخت سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ اس بات کو بیان کرنے کا ایک پہلو ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو اس دوسرے پہلو سے یہاں پر بات کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پھر یہ بات کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان دو چیزوں کو چونکہ ہم مختلف مقامات پر پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی بار بار ان کا ذکر آئے گا، اس لیے ان کی بہت زیادہ میں تفصیل نہیں کر رہا. صرف ایک دو چیزیں میں ان کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک حکم جو دیا جا رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تشرکو، شرک نہ کرو، یعنی منفی نوعیت، سلبی نوعیت کی ایک بات ہے. اور دوسرے میں مثبت انداز میں کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ اس مجموعے میں منفی انداز سے بھی کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے اور مثبت طور پر بھی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ منفی طور پر بیان کرتے ہیں تو مثبت خود بخود شامل ہوتا ہے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسے ایک مانو، یہ انڈرسٹوڈ ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو احکام میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ ہے. اس میں ایک جو باریک بات کہی جا سکتی ہے کہ جن چیزوں کی شناخت بہت زیادہ واضح کرنے مقصود ہوتی ہے، جن کی تردید بھرپور طریقے پہ کرنی مقصود ہوتی ہے، جن کا رواج بہت عام ہوتا ہے، اس میں قرآن مجید روکتا ہے. اور جو چیز بالعموم لوگ مان رہے ہوتے ہیں لیکن اس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے قرآن مجید مثبت انداز اختیار کرتا ہے. اچھا، تفصیل میں نے عرض کیا کہ میں نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت کم ہے اور بہت ساری چیزیں آج ہم اس جگہ پر پڑھیں گے. ایک بس میں شرک کے حوالے سے ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو میرے خیال میں کافی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے، بس اس بات ہی کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہیں گے اور جس شخص کے لیے چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے. یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے. معافی کی کوئی امید اللہ تعالیٰ نے نہیں دلائی. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو جو جرم اتنا شدید ہو اس کی تعویل کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ تو دور سے ہی آدمی کو بھاگ جانا چاہیے، اس کے کہیں آثار بھی نظر آ رہے ہیں. اور جو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اس پہ بھی ہم نے بڑی تفصیل کی ہے. میں آج یہ چاہتا ہوں کہ دو چار حدیث آپ کی خدمت میں رکھ دوں، اس لیے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس سے اعلیٰ بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ ماں کے متعلق بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. باپ کے متعلق بھی روایات ہے جو بالعموم کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ باپ جنت میں داخل ہونے کا وسطی دروازہ ہے. اب تم چاہو تو اس کی نگہداشت کرو یا ایسے کھودو. تو ماں باپ دونوں ہی اصل میں جنت میں پہنچنے کا دروازہ ہیں اور جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے. یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے. اس سے زیادہ کیا بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں یا اس دروازے کو ہم کھو کر جنت سے محروم ہو جاتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں جو آیت کا اگلا حصہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. کہ دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے اور ان کو بھی دیتے. عرب میں دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ اولاد کا قتل کئی وجوہات کی بنا پر وہ لوگ کر دیتے تھے. ایک تو سورہ انعام میں ہی زیر بحث آ گیا ہے کہ وہ اپنے مشرکانہ توہمات کی بنیاد پر قتل کر دیتے تھے. دیوتاؤں کی بھیڑ چڑھا دیا. ہندوستان میں آپ نے سنے ہوں گے بارہا ایسے واقعات اخباروں میں کوٹ ہوتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی یہ تصور تھا. پھر ایک ریزن یہ تھا کہ بیٹیوں کو وہ غیرت کی بنیاد پر قتل کر دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن مجید کہتا ہے کہ اس روز
زندہ گاڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں مارا گیا. یہ ایک طریقہ تھا ان کا. تیسری جو وجہ تھی جو یہاں بیان ہوئی ہے کہ اولاد پیدا ہوئی ہے اور خاص طور پہ اگر وہ بیٹیاں ہیں تو وہ خود کیسے کمائیں گی, وہ تو بوجھ ہیں. اور اگر پہلے ہی گھر کے اندر فقر و فاقہ ہو, غریبی ہو, تو پھر سنگ دل والدین کا یہ دستور تھا کہ وہ اولاد کو مار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں, تم بھی تو زندہ ہو نا, ان کو بھی ہم رزق دیتے. اور دیکھیے اس رزق کی سب سے بڑی جو ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک دم سے تو نہیں آتا. 9 مہینے ہم لوگ اپنی ماؤں کے پیٹ میں رہتے ہیں, تو وہاں پہ مکمل طور پہ ہمیں رزق مل رہا ہوتا ہے. بچے کے پیٹ میں اس کی ناف میں رگ جا رہی ہوتی ہے جو ماں کے وجود سے نکل رہی ہوتی ہے, اور بچے کے اندر پھر وہ غذا اس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ جب اس دنیا میں آ بھی جاتا ہے تب بھی ابتدائی مہینوں میں اور 2 سال تک اس کی غذا کا ذریعہ, اس کی خوراک کا ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو بناتے ہیں. اس میں بھی ذمہ داری کسی انسان کے اوپر نہیں ہوتی. تو یہ اہتمام تو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اس کا زندہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کر سکتے ہیں. اللہ پر بھروسہ رکھو. تو اصل جو حکم ہے یہاں پر, جو شناعت واضح ہو رہی ہے, جو توجہ دلائی جا رہی ہے, وہ قتل کے اوپر اتنی نہیں ہے. قتل کا حکم تو آگے آ رہا ہے. جو رویہ یہاں بیان کرنا مقصود ہے, یہ جو عدم توکل کا رویہ ہے, یعنی تمہیں جو گمان ہو گیا ہے کہ بھئی اس کا رزق کہاں سے آئے. تو اصل جو ہمارے لیے سبق ہے, جو چیز ہمیں سیکھنی ہے, وہ یہ کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے. یہ بات اگر چھوٹے بچوں کے متعلق درست ہے, ہمارے متعلق بھی درست ہے. زندگی میں کسی موقع پر بھی ہمارے ہاں لوگ غربت کی وجہ سے, مالی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں, خودکشیاں لوگ کر لیتے ہیں, یا کم سے کم ذہنی طور پر وہ بالکل مفلوج اور مایوس ہونے کے بعد کلمات کفر بھی بکنے لگتے ہیں, اپنی زبان سے نامناسب الفاظ بھی نکالنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, مایوسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دہانی کرا رہے ہیں, ہم رزق دیتے ہیں اور ہم ہی دیں گے. اللہ پر توکل کرنا چاہیے, پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور توکل کیا ہے کہ آپ اپنی تدبیر کیجیے, کوشش کیجیے زندگی میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں. آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی چیز اس میں جو سمجھنے والی اور دیکھنے والی ہوتی ہے کہ دیکھیے جو اہم ترین چیزیں ہیں زندگی میں, صحت, زندگی, اعضاء و قوا, جو ہماری قوتیں ہیں, ہماری طاقتیں ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں, ہماری آنکھیں ہیں, خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری جہان کی دولت آپ کے پاس ہو اور آنکھیں لے لی جائیں, مجھے اور آپ کو سماج سے محروم کر دیا جائے, چلنے پھرنے سے محروم کر دیا جائے, یہ سب بیکار ہے. کس کام کی ہے دولت؟ سب سے بڑی دولت تو ہمارا اپنا وجود ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, طاقت دیتے ہیں. اس کو استعمال کریں, مثبت ذہن کے ساتھ استعمال کریں. رزق کے دروازے کھولنے والی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. آج تنگی ہے تو کل خوشحالی آئے گی, آج مشکل ہے تو کل آسانی آئے گی. لیکن ہمیں اپنی تدبیر کرنی چاہیے اور پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اگلا جو حکم ان آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اب یہ بڑا اہم حکم ہے, اس سے پہلے یہ نہیں آیا. یہ ہمارے جو ترتیب ہے اس میں یہ پہلی دفعہ آیا. ویسے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ چیز بیان ہوئی ہے. اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ فواحش کے قریب بھی مت جاؤ, چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں. دیکھیے فحش کیا ہوتا ہے, پہلا سوال ہے. فحش کیا ہوتا ہے؟ یہ جنسی بے راروی پر مبنی ہر کام کو فحش کہا جاتا ہے. سادہ الفاظ میں آپ اسے بدکاری و بے حیائی کہہ سکتے ہیں. قرآن مجید اس کا اطلاق ان ساری چیزوں کے اوپر کرتا ہے. زنا اس کی سب سے بڑی جو شکل ہے, جو ہوموسیکچولیٹی ہے. قرآن مجید ہوموسیکچولیٹی کے حوالے سے اس لفظ کو استعمال کرتا ہے. اسی طریقے سے جو جنسی بے راروی کی جتنی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں جمع کے انداز میں آیا ہے. فواحش جو ہے وہ جمع ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی قسم کے فواحش ہیں, جنسی بے راروی کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں.
اور میں نے اس پہ بڑی توجہ دلائی ہے جو اپنی کتاب سفر نامے کی شکل میں لکھی ہے کھول آنکھ زمیں دیکھ کے اندر، کہ جس وقت غالباً سنگاپور میں تھا شاید، وہاں میں نے اس کے اوپر لکھا ہے بڑی تفصیل سے سفر نامے کے آخر میں، اور یہ بتایا ہے کہ دور قدیم کی سب سے بڑی برائی، جو پریویلنگ برائی تھی، عام برائی تھی، وہ شرک تھا۔ اس دور کی سب سے پھیلی ہوئی برائی جو ہے وہ فواحش، زنا ہے، بدکاری ہے۔ جدید سماج نے یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اسے اصولی طور پر مان لیا ہے کہ زنا کوئی برائی نہیں، زنا کوئی برائی نہیں۔ ہر دور میں انسانوں نے اسے برا سمجھا ہے۔ جدید سماج نہ زنا کو برا سمجھتا ہے، نہ عریانی کو برا سمجھتا ہے، بلکہ مغربی سماج تو اب وہاں پر آ گیا ہے کہ جہاں پر وہ ہم جنس پرستی کو بھی اب معاشرے کے لیے قابل قبول بنانے کے مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ یورپ میں تو یہ ہو چکا ہے، اور امریکہ میں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے مشرقی ممالک بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ یعنی مشرقی ممالک زنا کی حد تک تو مان چکے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، صرف اسلامی ممالک ہیں جہاں پر زنا کو ایک برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے، ورنہ باقی دنیا اسے بالعموم قبول کر چکی ہے۔ تو یہ بین الاقوامی سطح کا ایک مسئلہ ہے، اس کا پس منظر ہے، اور آپ جانتے ہیں برٹرنڈ رسل بہت بڑا دانشور ہے، بہت بڑا فلسفی تھا مغرب کا، اس نے اصل میں یہ استدلال پیش کیا اور پھر پورے مغرب نے اس کو قبول کیا، گرچہ اس سے پہلے فرائڈ کا کام اس کے پس پشت موجود ہے۔ فرائڈ سے لے کر برٹرنڈ رسل تک ایک جنگ تھی جو لڑی گئی، اور جس میں آخر میں یہ بتایا گیا کہ یہ انسانوں کا بنیادی حق بھی ہے، اور برٹرنڈ رسل نے یہ واضح کیا کہ بھئی آپ 30-35 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہوتے ہیں، انڈسٹریل ایج میں پہنچ جب ہم انسانیت آ گئی ہے، جنسی ضروریات یا دائیات جو ہیں وہ 14-15 سال کی عمر میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو 15 سال تک نوجوان کیا کریں؟ تو یہ استدلال اتنا سالڈ تھا کہ معاشرے نے مان لیا، اور یہ جو 19ویں صدی کا یورپ کا سماج تھا یہ بدلا، اور 20ویں صدی میں اس صورتحال کو قبول کر لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر پوری دنیا کے اندر یہ عمومی طور پر قابل قبول چیز بن گئی ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک نہیں ہے، دین ابراہیمی میں نہیں ہے، نبیوں کے دین میں یہ نہیں ہے، اللہ کے دین میں یہ نہیں ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانے سے کیوں روکا ہے؟ کہ دیکھیے یہ تعلق ایک مقناطیس ہوتا ہے، ایک خاص دائرے میں اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر کوئی بہت بڑا آدمی ہی ہوگا جو اس سے بچ سکتا ہے، عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ اس دائرے کے قریب اگر آپ پہنچ گئے تو جس طرح مقناطیس کے دائرے میں آپ پہنچ جائیں تو اس کے بعد پھر وہ ہر جو میٹل ہوتا ہے اس کو کھینچ لیتا ہے، تو یہی معاملہ اس کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، اور قریب جانے کی دیکھیے پہلے زمانے میں تو صرف ایک ہی شکل ہوتی تھی کہ لوگ بازاروں میں یا ویسے ملتے تھے، وہاں پہ اسباب ہوتے تھے، تو میڈیا ہے، فلم انڈسٹری ہے، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، بلکہ یہ سب کچھ جو ہے اب اسمارٹ فون کی شکل میں موبائل پہ آ گیا ہے، اور موبائل ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دی، اور یعنی اس درجے کی پرائیویسی ہے کہ جب ہم طالب علم تھے تو اس درجے میں بھی خیر بڑی پرائیویسی ہوتی تھی کہ ایک شخص اپنے کمرے میں بیٹھ کے انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے، اب تو موبائل ہے، اسمارٹ فون لے کے آپ کہیں پہ بھی موجود ہیں، اور ساری دنیا کی غلاظت سمجھے کہ چند کی اسٹروک کے اوپر آپ کی پہنچ میں، اور ہم نے یہ سب کچھ اپنے بچوں کے حوالے کر دیا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، خاص طور پہ والدین کو، کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بچے کے پاس موبائل ہو؟ کیا ضروری ہے کہ بچوں کی انٹرنیٹ ایکسس ہو؟ اپنی نگرانی میں یہ کام کرانے چاہیے، اور ساتھ میں بتانا چاہیے کہ دیکھیے ہماری اقدار یہ، ہمارے ہاں یہ چیز ایک برائی ہے، اور پھر یہ بتانا چاہیے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے کچھ احکام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا پھر حصہ بنایا ہے، یعنی یہ اصل حکم یہاں پہ ہے۔ سورہ نور میں پھر جو احکام ہیں، جو خواتین کو حکم دیے گئے ہیں، مردوں کو حکم دیے گئے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، ہم نے آیت پیچھے پڑی بھی ہے، اور اپنی جو ہے وہ صنف جذبات کو قابو میں رکھیں۔ خواتین کو کچھ اضافی احکام دیے گئے ہیں کہ اپنی سینے کی جو اوڑھنیاں ہیں اس سے سینے کو اچھی طرح ڈھانپ لیں، یہ کہ اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ چیزوں کی قریب لے جانے والی کچھ چیزوں کے معاملے میں باقاعدہ قانون سازی کی ہے۔ شریعت انشاءاللہ پڑھیں گے تو تفصیل سے ہم وہاں پہ دیکھیں گے، اور روکا ہی
اس سے روکا ہے، اس کے قریب جانے سے روکا ہے۔ لیکن اسی سے پھر یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو ختم نہیں کیا ہے، یہ آزمائش اپنی جگہ موجود ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا میں مرد عورت کبھی نہیں ملیں گے، وہ تو ملیں گے اور ملتے رہیں گے، اس لیے کہ دنیا میں سب لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہم محتاط رہیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو آخر میں کہی گئی ہے، ما ظہر منہا وما بطن۔ دیکھیے دونوں اس میں معاملے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ فواحش اعلانیہ بھی ہوتے ہیں، چھپکے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہوتا تھا پہلے زمانے میں، ابھی بھی ہوتا ہے کہ بدکاری کی طرف لوگ جاتے تھے، مل کے بھی جاتے تھے، اور تنہا تنہا بھی جا رہے ہیں، چھپ کے بھی جا رہے ہیں، باہر گئے ہیں، کسی بیرون ملک گئے ہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ خاندان ہے، نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں، کسی بیرون ملک گئے ہیں، وہاں پر آپ ہم گئے اور ہم اس برائی میں مبتلا ہو گئے، تو یہ کوئی کہ چھپ کے ہم نے کام کیا۔ اعلانیہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے دل کے اندر بھی بہت سے معاملات کسی کے علم میں نہیں آ رہے ہوتے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کے سامنے اعلانیہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ظاہر میں بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے بھی معاملوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ برائی ہمارے اعضاء و جوارح کی شکل میں بھی ظہور پذیر ہوتی ہے، ہمارے دل سے بھی داخل ہوتی ہے۔ دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ تو یہ حکم تھا جو پہلی دفعہ آیا تھا، اس کی آج میں نے اس کی تفصیل کی ہے۔ اگلی یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو اس کو قتل مت کرو، الا یہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ جو اس کو اس نے جائز کیا ہے، قصاص، مثال کے طور پر جان کا بدلہ جان، یا یہ فساد فی الارض، اس کی بھی سزا موت ہے۔ اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو شامل ہیں، لیکن اصل قرآن مجید میں یہی احکام ہے جن کے تحت کسی کی جان لی جا سکتی، اس کے علاوہ جان نہیں لی جا سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جن کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اور یہ توجہ میں دلا رہا ہوں کہ دیکھیے دین اپنے احکام دے کر دعوت غور و فکر دے رہا ہے، اس لیے کہ دین کے احکام جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد دو ہی چیزوں پہ ہے، عقل پہ ہے، فطرت پہ۔ تو یہاں عقل کا ذکر کیا ہے، تم دیکھ لو ساری معقول باتیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی نہ ہو؟ ہر چیز بالکل معقول ہے۔ اور جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں پہ فساد پیدا ہوتا ہے، خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر قتل عام ہو جائے وہاں پہ فساد فی الارض پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ تو اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ جو حکم ہے انسانی جان کو قتل نہ کرو، یہ سمجھیے کہ تین بڑے جو جرائم ہیں ان میں سے جو ناقابل معافی، جن پہ ابدی جہنم کی وعید سنائی گئی اور جن کی معافی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، سنگین ترین جرائم، ان کی سزائیں اتنی سخت بیان ہوئی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت موقع نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ جو تین احکام ہیں جن کے اوپر ابدی جہنم کی وعید دی گئی ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کسی انسانی جان کو قتل کرنا۔ اور عام طور پہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ، نفرت، انتقام۔ لیکن ہمارے ہاں جو سانحہ ہو گیا ہے کہ سیاسی عصبیت کی بنیاد پر یا مذہبی عصبیت کی بنیاد پر جان لینا لوگوں نے جائز کر دیا ہے، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں بدقسمتی سے جو مذہبی بنیادوں پر اس سب کی تعویل کرتے ہیں۔ انسانی جان اتنی محترم ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل واضح ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا، مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا، کوئی گنجائش نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ ہم اس حق کے امین بنائے گئے ہیں کہ صحیح بات بیان کریں گے اور اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چار حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس معاملے کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے دین میں اس وقت تک معافی کی گنجائش رہتی ہے جب تک وہ حرام طریقے سے کسی کا خون نہ بہائے، تب تک معافی کی گنجائش رہتی ہے۔ یہ کر دیا تو معافی کی گنجائش اب غور کیجیے اس وجہ سے ختم ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جس بندے سے آپ نے معافی مانگنی ہے وہ اس دنیا میں رہا ہی نہیں، وہ معاف کیسے کرے گا آپ کو؟
اس کی جان لے لی وہ تو گیا اس دنیا سے. تو جب بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے؟ اچھا پھر حقوق کے بعد معاف کرانے کے لیے تلافی کرنی ہوتی ہے. بھائی جان کس کی واپس لے کے آئیں گے آپ؟ اس کی آپ تلافی نہیں کر سکتے. آپ اپنی جان دے دیں تب بھی تلافی نہیں ہو سکتی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے جو آپ نے اس پہلو سے توجہ دلائی ہے. شرک میں تو آپ اللہ کے قدموں میں جا کے گر جائیں پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی معاف کر دیا. یہاں تو آپ جا کے گر بھی جائیں اللہ کے قدموں میں, تو ان دو سوالوں کا کیا جواب دیں گے؟ بالکل مایوس تو نہیں کر رہا میں, یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, کوئی شخص واقعی سنسیئر ہے, توبہ کر رہا ہے, کر لیں گے اللہ تعالیٰ فیصلہ جو انہیں کرنا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کی معافی کا امکان کتنا رہ جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اپنے دین میں, یعنی دین کے اعتبار سے گنجائش نہیں بنتی, کیونکہ دین تو یہ کہتا ہے نا کہ تلافی کرو, حقوق العباد ہیں تو تلافی کرو. کسی کو زندہ کیسے کریں گے ہم؟ دین یہ کہتا ہے بندے سے معافی مانگو, بھائی وہ زندہ ہوگا تو معافی مانگیں گے نا, تو امکان نہیں تھا. یہ بہت سادہ سی بات ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شناخت کو دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں ناحق کے فیصلے کیے جائیں گے. بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت ہے. سارے جھگڑے بعد میں طے ہوں گے, پہلے لے کے آؤ اس شخص کو جس نے کسی کو مارا. سب سے پہلے فیصلے کا مطلب یہ سب سے پہلے اٹھا کے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا. اور آخری چیز آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے قتل کرنے کے لیے لڑنا کفر ہے. کفر جیسا سنگین جرم. یہ شناخت جس جرم کی بیان ہوئی ہے, اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے, اس لیے کہ ہماری مساجد میں یہ موضوع نہیں ہے, ہمارے خطبات میں یہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی. قرآن مجید بھرا ہوا ہے, مگر ہمارے موضوعات بالکل جدا ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو اب جو کمال کیا گیا ہے کہ اس طرح کے جرائم کی ہم نے تعویلیں کرنی شروع کر دی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کے برے انجام سے بچائے. سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا وہاں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جب یہ رویہ اختیار کرو گے تو پھر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. اگلا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ سوائے اس کے کہ کسی اچھے طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنی سن رشد تک پہنچ جائے. یتیم کمزور بچہ ہوتا ہے, ایک ایسا بچہ جو آپ ہی کی میری ہی نگرانی میں ہوتا ہے. اگر ہم ایک سانپ کی طرح اس کا مال کھا جائیں پھر کوئی اور ہم سے بچا نہیں سکتا اس بچے. اللہ تعالیٰ نے پھر توجہ دلائی ہے کہ دیکھو مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ سوائے اس کے کہ کسی معروف طریقے پہ. معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آدمی کو اگر اس بچے کی کوئی وراثت میں مال ہے, کاروبار ہے, تو دیکھ بھال تو کرنی پڑے گی نا. تو اگر ہم خود غریب ہیں تو ہم اس حق خدمت کے عوض کچھ پیسے لے سکتے ہیں, اس خدمت کے عوض اپنی ضروریات کے پیسے لے سکتے ہیں کہ میں ایک سروس دے رہا ہوں, وہ بھی اگر خود غریب ہے. اور اگر خود اللہ نے فضل کر رکھا ہے تو وہ بھی نہیں لینا چاہیے. یتیموں کے معاملے میں اس درجے میں محتاط رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے 7 ہلاک کرنے والے چیزیں, 7 مہلکات میں سے ایک اس کو بھی بیان کیا. یتیم کے مال کو کھانا, صحیح بخاری کی روایت ہے, جس شخص نے یہ کام کیا وہ ہلاک ہو جائے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حرام کی بدترین شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اچھا, اس کے بعد جو اگلی چیز بیان ہو رہی ہے اور وہ بڑی اہم ہے, فرمایا کہ وہ اوف الکیلا والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ناپ تول کے معاملات ہیں, ناپ تول کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم ناپ تول کرو تو پورا کرو انصاف کے ساتھ. اور پھر یہ فرمایا کہ ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. قوم شعیب کو آپ کو پتا ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ان کا کام تھا. ان کے جرائم میں بڑی نمایاں طور پر قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. اور ہمارے ہاں تو غالباً یہ جرم جس بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں جس بڑے پیمانے پہ جرم ہوتا ہے دنیا میں شاید کمی ہوگا. یعنی اس کی ساری شکلیں ہمارے یہاں موجود ہیں. تولنے میں ڈنڈی ہم مارتے ہیں, پیٹرول آپ بھروانے جائیں آپ کو 1 لیٹر کے پیسے لیں گے اور 10 لیٹر کے پیسے لیں گے اور 9 لیٹر ڈالیں گے. اسی طریقے سے ملاوٹ اس کی ایک شکل ہے. پیسے اصل چیز کے لے رہے ہیں, اس میں ناخالص چیز ملا کے دے دی آپ کو. اور ہمارے یہاں تو جو بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ناخالص چیز کے ساتھ مضر چیز بھی ملا دیتے ہیں.
غذا میں بھی دوا میں بھی. تو یہ ملاوٹ جو ہے اسی کی شکل ہے اور بدترین شکل ہے. اسی طریقے سے ہم جب کوئی کام کی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ پیسے لے کے ہم آپ کا کام کریں گے، ہمارے یہاں جو ٹھیکوں میں اکثر معاملات ہوتے ہیں اس میں جو بددیانتی ہوتی ہے وہ بھی اسی کے ذیل میں آتی ہے. ہم ملازمتیں کرتے ہیں تو اوقات کی پابندی اسی کے ذیل میں آتی ہے. جو وقت طے ہوا ہے ہمیں دینا چاہیے، اور اگر نہیں دے رہے تو کم سے کم جو معاملہ ہے مالک کے علم میں ہونا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ اس سے معاملات طے ہونے چاہیے. میں کبھی جلدی بھی چلے جاتا ہوں، کبھی دیر سے بھی چلے جاتا ہوں، تو ان چیزوں میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ دائرہ بہت وسیع ہے تو یہ کہہ دیا کہ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ جو اٹھا نہ سکے، یعنی جس حد تک انسان کر سکے، کیونکہ اس کا پھر دائرہ پوری زندگی تک پھیلا ہوا ہے. لین دین کا جہاں بھی معاملے ہو رہے ہیں تو جتنا لیا ہے اتنا دینا ہو، یہ ہمیں جان لینا چاہیے. اگلا حکم کیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اگلا حکم کیا ہے؟ لوگوں کے متعلق عدل سے بات کرو. اور اصول کیا ہے؟ ہمارے یہاں کے اصول ہے کہ کوئی تعصب ہے، محبت ہے، دشمنی ہے، ہم کسی کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم سچی بات کرنے کے بجائے ڈنڈی مارتے ہیں. دشمنی ہے تو ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. کسی قرابت دار کا معاملہ ہے تو اس کے حق میں بات کرتے ہیں. صحیح یا غلط یہ معیار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم بات کرو تو عدل کرو، چاہے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اور قرآن مجید اس درجے میں گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، تقوی سے کریے. اگلا حکم جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے عہد کو پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ عہد جو ہم نے اللہ سے باندھا ہو، وہ عہد جو ہم نے اللہ کا نام لے کے کسی سے باندھا ہو. اس پہ بھی چونکہ بہت بار بار بات ہوگی تو اس لیے وقت بھی کم ہے، اس کو میں سرسری طور پر بس بیان کر رہا ہوں. یہ جگہ جگہ آئے گا، اس کی بڑی اہمیت پہلے بھی آ چکا ہے، آئندہ بھی آئے گا. اور پھر جو آخری چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ وہ انا ھذا صراطی مستقیم، دیکھو یہ جو میرا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو. یہ جو صراط مستقیم کی بات ہوئی تھی یہ صراط مستقیم ہے. ولا تتبعوا السبل، اور اس سے ہٹ کر یہ دوسری پگڈنڈیاں ہیں، دوسرے راستے ہیں، ان پر نہ چلو. فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ جو پگڈنڈیاں ہیں تمہیں اس سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گی. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کی پکڑ سے بچو. یہ جو صراط مستقیم ہے، یہ جو احکام ہے، یہی اصل میں وہ چیز ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے. اسی کی پیروی لازمی ہے. شریعت اسی لیے دی جاتی ہے، اور یہی وہ دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کر دیا گیا کہ صراط مستقیم یہ ہے. اور یہ جب صورت آگے چل کے 2-4 آیات بات ختم ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بالکل صاف بیان کر دیتے ہیں حضور سے، اے نبی نے سکھائیے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا دین، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہے، جو کہ مشرکوں میں سے نہ تھے. بالکل بات واضح ہو گئی کہ دین ابراہیمی کی یہ تعلیمات ہیں، اس صراط مستقیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اسی طرح کی گئی ہے، اسی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور نجات اگر ہے تو اسی میں مضمر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.